ان کا واقعہ مجھے یاد آیا، ان کا تقوی کا واقعہ، اللہ کی رحمت سے اتنی سوچ پیاری تھی ان کی، یہ انہوں نے مجھے بتایا تھا، جو میں اپنی یادداشت کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ شاید ان کے والد صاحب جب فوت ہوئے، انہوں نے بتایا تھا، کو بات چلی ہوگی کہ میرے والد صاحب جب فوت ہوئے تو میں نے گھر میں سب کو کہہ دیا کہ جتنی بھی والد صاحب کی چیزیں ہیں سب الگ کر دی جائیں، برتن، کپڑے، جو بھی ہوں، یہاں تک کہ سوئی بھی ہے والد صاحب کی وہ بھی الگ کر دی جائے کہ اب اس کو کوئی نہیں لے گا، یہ سب وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اب ہے کسی کی سوچ ایسی؟ میں نے تو انہی سے یہ بات سنی تھی، اس کے پہلے یا بعد میں کسی سے سننا یاد نہیں ہے مجھے، اتنی یعنی کمال کی سوچ ہے ان کی، اور یہ ہم سب کو ہونی چاہیے سوچ کہ فوت ہونے کے بعد، یہ کتابوں میں ہیں اس طرح کی باتیں کہ ایک بزرگ کسی کے سرانے تھے مریض کے، اس کی سیریس حالت ہوگی، رات کا وقت تھا، چراغ ٹمٹما رہا تھا، وہ یہ ٹیوب لائٹوں اور روشنیوں سیور کا تو دور تھا نہیں، بجلیوں کا، امام غزالی نے لکھا ہے۔ تو اس وقت یہ کہ اس جن کی آپ تیمارداری کے لیے تشریف لائے تھے وہ فوت ہو گئے، انتقال ہو گئے، تو انہوں نے فوراً چراغ بجھا دیا، اندھیرے میں بیٹھے رہے۔ یہ کیوں؟ تو بولا اس چراغ جب تک یہ زندہ تھے تو یہ چراغ تو ان کا تھا، تیل ان کا جل رہا تھا، میں ان کا مہمان تھا عیادت کے لیے اور یہ جل رہا تھا، اب تو یہ فوت ہو گئے تو اب یہ چراغ میں جو بھی تیل ہے یہ سب وارثوں کا ہو گیا، میں اس سے کیسے نفع اٹھاؤں اور اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاؤں؟ ہے نا تقوی کی بات، امام غزالی نے لکھا ہے۔ اور آج کل جو ہمارا حال ہے، ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، وہ ضرور سب پڑھیں، مال وراثت میں خیانت مت کیجیے، یہی نام ہے نا، مال وراثت میں خیانت مت کیجیے۔ آج کل تو بیٹیوں کا حق دبا لیتے ہیں کہ بیٹی ہے تو بہن ہے، اسلام نے جو حقوق قرآن میں بیان کی ہیں یہ بھی نہیں دیتے کہ اس کا اتنا حصہ، اس کا اتنا، سب مقرر ہے۔ اور یہ ایسے موقع پر سیدھی بات ہے کہ اگر فوتگی ہو جائے تو کسی عاشق رسول مفتی سے رجوع کیا جائے کہ ہمارے پاس یہ انہوں نے چھوڑا ہے، یا بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، مکان ہے تو کاروبار ہے تو بینک بیلنس ہے، اس میں حصے ہوتے ہیں، باقی حصے ہر چیز میں ہونے، جوتی، چپل، پین، کاپی، انگوٹھی، گھڑی، سب میں حصے ہونے، سوئی، دھاگا، سب میں جو مرحوم کا مال ہے سب میں حصے ہوں، لیکن پرواہ نہیں کسی۔ یہ رسالہ پڑھیں، اللہ کرے گا بڑی معلومات ہوگی۔ مفتی صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، شاید آپ کو بھی یاد ہوگا، کہ مجھے دعوت اسلامی بڑھاپے میں ملی، جی جی، خاص جوانی میں ملی۔ رو پڑتے تھے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ بھی شاید ایسا ہوا ہے کہ افسوس مجھے بڑھاپے میں ملی، یعنی یہ دعوت اسلامی کو اتنا، یعنی یہ اتنا مطلب روشنی کا مینار سمجھتے تھے کہ یہ اب ملی یہ تحریک کہ جو دنیا میں ڈنکے بجائے گی سنیت کے۔ تو یہ قدردان تھے، اور آخری عمر تک الحمدللہ دعوت اسلامی پر ان کی شفقت رہی۔ میرا صوتی پیغام ان کو کبھی کبھی جاتا تھا، جواب سے ضرور مشرف فرماتے تھے، فون پر بھی کبھی کبھی بات ہوئی ہے میری۔ تو یہ کہ اللہ پاک بس ان پر رحم کرے، ہمارے بہت اچھے بزرگ ہم سے جدا ہو گئے۔ اچھا، میں تمام دعوت اسلامی والوں، والیوں، جامعات المدینہ والوں، والیوں سے درخواست کرتا ہوں، ہماری ساری مجلسوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے ایصال ثواب کے لیے جمع کریں، کہ قرآن کے ختم وغیرہ، رمضان شریف میں ویسے ذوق بڑھ جاتا ہے تلاوتوں کا، درود شریف، جو اپنا ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق بہت سارا ایصال ثواب جمع کریں اور مجھ تک یہ پہنچا دیں، اور انشاءاللہ ہم پرسوں ایک تیجے کی نیت میں، یہ آج تو ہے ہفتہ، اتوار، پیر رات کو کر لیں، ہاں پیر اور منگل کے درمیان شب، غالباً وہاں بھی ہو سکتا ہے کہ تیجا ہو، تو اس وقت تک ہم کو یہ سارے ایصال ثواب کے جو بھی ہیں یہ ہمیں پہنچا دیں۔ عیسائی بہنوں کی مجلس بھی اس میں کوشش کرے، مجلس مشاورت، ہو سکتا ہے یہ بڑھ جائے۔ میری مدنی بیٹیاں جو نا، ان کے مطلب اس معاملے میں دلوں میں نرمی، رقت، خوف زیادہ ہوتا ہے، یہ تو بہت تعاون کریں گی۔ اب دیکھو اسلامی بھائی زیادہ ایصال ثواب بیچتے ہیں یا اسلامی بہنیں بیچتی ہیں، وقت بتائے گا۔
کیونکہ اب تک تو 26 رمضان کے تحفے بھی مجھے ایصال ثواب کے اسلامی بہنوں کے جلدی جلدی فائل آ جاتی ہے، یہ بہت پہلے سے ایکٹیو ہو جاتی ہے. جو طلباء کرام گھروں پر ہیں اگر وہ بھی اس میں ایصال ثواب میں حصہ لیں اور اپنے یہاں جو بھی نیک اعمال آپ کریں اس کی کارکردگی آپ اپنے ناظم صاحب کو بھیج دیں تو انشاءاللہ یہ مجلس کے ذریعے ایک ریکارڈ بن جائے گا. تو اس میں 3 خاص طور پر بنیں گے. اسلامی بہنیں اپنی کارکردگی بنا کر بھیجیں. اچھا، بیرون ملک کی جو ہماری مجلس ہے یہ اپنی کارکردگی بنا کر بھیجے، اور پاکستان کی جو ہماری جو مشاورت ہے یہ اپنی اور اپنے شعبوں کے تمام اسلامیہ کی کارکردگی بنا کر اس میں مجلس جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ سب شامل ہو جائیں. تو یہ کم از کم 3 الگ الگ جگہوں سے کارکردگیاں موصول ہو جائیں. انشاءاللہ تعالی ایک ایصال ثواب کی صورت بن جائے گی. ہر نیکی کا ثواب بھیجا جا سکتا ہے، یعنی اسپیشل پڑھا، روزانہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں آج کل، ان کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. حج کیا تو اس کا ایصال ثواب بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ڈھیروں ڈھیر ایصال ثواب، زندگی بھر کی نیکیوں کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے. تو یہ کہ ایصال ثواب بھیجیں میرے مفتی صاحب کو. تو انشاءاللہ ہم یہ کہ میری ملک کر دینا، کیونکہ میں پہلے تو بارگاہ رسالت میں نظر کروں گا، ان کے صدقے ہی جو ہونا ہے ہونا ہے. تو یہ کہ میری ملک کر دیں گے تو یہ میرا بھی کام بن جائے گا اس بہانے مفتی صاحب کے صدقے میں. میرے پاس بھی بہت ساری نیکیاں آ جائیں گی، خود تو کر نہیں پاتا میں نیکیاں. تو اس طرح یہ کہ ضرور شفقت فرمائیے گا اور نیکیاں زیادہ زیادہ ہم کو بھیجیں. جامعات و مدارس المدینہ کے طلباء جو ہے وہ اگر اپنے ناظمین کو بھیجیں تاکہ جی ہاں، وہ مجلس جو ہے نا یہ ایکٹیو ہو جائے گی نا، تو ناظمین سب مل کر، یہ طلباء کرام بھی بہت سارے اس وقت ہو سکتا ہے کہ سن رہے ہوں گے، انشاءاللہ یہ سب ایکٹیو ہو جائیں اور میرے مفتی صاحب سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے ان کو تحفہ دیں. ہم احسان نہیں کر رہے ان پر، ان کو تحفہ دے رہے ہیں تو یہ نوازیں گے، ایسا نوازیں گے. یہ اعلی حضرت کے ایسے دیوانے تھے کہ سلسلہ اشرفیہ میں آپ کی بیعت اشرفیہ سلسلہ اشرفی تو ہی ہے، اپنے آپ کو اشرفی بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو رضوی یہ کہلاتے تھے. کمال ہے، اعلی حضرت ہے. اور اعلی حضرت کے سلسلے میں بھی ان کو خلافتیں وغیرہ ہونا وہ اپنی جگہ پر ہے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کے خلیفہ ہیں. سرکار مفتی اعظم ہند کی بھی خلافت غالباً سید قطب مدینہ کی بھی خلافت تھی، شاید مجھے کنفرم یاد نہیں آ رہا. کئی خلافتیں تھیں ان کے پاس. اچھا، وہ اب انشاءاللہ آپ ایصال ثواب بھیجیے.